خان صاحب کو آج بھی مجھے بھی ایز اے کامن مین ایز اے پارلیمنٹیرین مجھے یقین ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر الٹیمیٹ انصاف نے پریویل کرنا ہے، انصاف نے اپنی جگہ بنانی ہے. خان صاحب انشاءاللہ انہی عدالتوں سے سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یہ میں آپ سے بھی بلکہ چلیں مجھے بتا ہی دیں، آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ تو یہ مجھے بتائیں 100% اور امید. کب تک باہر آ رہے دیکھیں ہیں؟ میں چلیں آپٹمسٹک کوئی ڈیٹ بتا دیں میں آپ کے خیال سے. آپٹمسٹک شخص ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے خان صاحب چھوٹی عید پر ہمارے ساتھ ہوں گے. عید الفطر پہ عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. جو جس طرح سے عدالتی معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کی عدلیہ اس سارے ماحول میں حکمرانوں کے بدترین پریشر کے باوجود، مطلب ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، 26ویں ترمیم کر دی گئی ہے. آپ نے کبھی سنا کہ تین تین بار کسی ادارے کے نیب لاز پہلے چینج کیے گئے پھر دوبارہ چینج کیے گئے؟ مطلب ایشو ٹو ایشو قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پرسن اسپیسیفک قانون سازیاں ہو رہی ہیں. اتنا تماشا تو اس ملک کا کبھی لیکن نہیں بنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ عید سے پہلے باہر آ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کی چاند جو دیکھیں گے عمران خان صاحب کی موجودگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، خاص طور پہ وہ جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ چینج ہو جائے ان کے باہر آنے سے، کچھ چیزیں پتہ نہیں کیا ہو جائیں گی. لیکن کویشچن از دیٹ کہ اس وقت جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے، جو ایک پولیٹیکل ڈائلاگس چل رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، دوسرا راؤنڈ ہے، تیسرا راؤنڈ ہے، آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے؟ پہلے تو یہ کہیں. دیکھیں 100% مذاکرات ہونے چاہیے. مہذب معاشرے جو ہوتے ہیں، اگرچہ ہم اس تہذیب کی اس معراج پر نہیں ہیں، ابھی ہم اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، لیکن ڈائلاگ بہرحال بڑا ضروری ہے. وہ کہتا ہے نا دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر مشورے باہم نہ ہوں گے. تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ بہت ساری جو ہے نا ان سین جو منظر بن رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں رول پلے کرتی ہے. مذاکرات ہوں لیکن اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے فرام بوتھ سائڈس. مجھے اپنی سائڈ کا یقین ہے. ہماری سائڈ پر جتنے بھی لوگ ہیں، خان صاحب کی دو میں آپ کو خوبی بتا دوں. خان صاحب ایک تو منافق نہیں ہے، دوسرا خان صاحب کا اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو اللہ پر یقین ہوگا نا تو اس کی ڈیلنگ میں بھی مضبوطی ہوگی. خان صاحب بہت زیادہ وہ جیسے وہ چبا چبا کے باتیں کر رہی ہیں، آپ نے ان کی ساری لیکن گفتگو اس سنی وقت تو دیکھیں نا ندیف صاحب، خان صاحب مذاکرات نہیں کر رہے، ان کے آگے جو تمام جو آپ نے ٹیم بنائی ہے وہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ آپ ہی کی پارٹی یہ بات اکثر کرتی تھی، ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے بھی ٹی وی پہ بات کی اور ان سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو پاور لیس ہیں. جن کے پاس اصل طاقت ہے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے یہ مذاکرات انہی کے کہنے پہ کیے جا رہے ہوں. گورنمنٹ کو دیکھیں، آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، مجھے تو یہ چیز کلیئر ہے، اس ریاست پاکستان میں ہر ادارے کی اہمیت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی ایک ادارہ کسی سولو فلائٹ سے اس ملک کو اس معراج تک پہنچا سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم 25 کروڑ آبادی رکھنے والا مسلم ملک ہے، دنیا کی پہلی اسلامک اٹامک پاور ہے. پوری اسلامک دنیا کو ہم سے ہوپ ہے، ہمارے سارے دشمنوں کو ہمارا خوف ہے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں اس سارے کینوس میں سب کا اپنا اپنا رول ہے. تو جو مذاکرات ہو رہے ہیں یقیناً یہ ہر سائڈ سے اس کو گو ہیڈ ملا ہوگا، تو یہ مذاکرات ہونے یعنی جا کہ رہے ہیں. آپ نے کسی کے کہنے پہ مذاکرات کم از کم ہو رہے ہیں یہ بھی ہم ایزیوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کے کہنے پہ بھی ہو رہے ہیں، بے شک مذاکرات بہت اچھی بات ہے، ملک کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے. جو پولیٹیکل ہمارے اندر رفٹ چل رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر پاکستان کا ریاست کا سوچنا چاہیے. لیکن ایشو از دیٹ کہ کچھ ایسے بھی لیڈران ہیں، کچھ ایسے بھی رہنما ہیں، نون لیگ کی طرف سے بات کر لیتے ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے خواجہ آصف صاحب بھی بڑے برہم دکھائی دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں نکلا اس مذاکرات سے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑی وہ ہارش قسم کی ایک جو ان کا سٹانس ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسے مذاکراتی عمل افیکٹ ہو جائے گا، پھر جو ایک ہم معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں وہ خراب ہو جائے گا جب اس کو آپ کرٹیک کریں گے؟ علی جو موجودہ حکمران ہیں نا جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں نے ریڈ کیا، ان کی سیاسی شکست ہے بہت بڑی ان مذاکرات کی کامیابی. اچھا. اور وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی. دیکھیں پی ایم ایل این نے پچھلے 85 سے لے کر آج تک ہمیشہ پنجاب کو رول کیا،
اور پنجاب کی جو ہماری نیشنل اسمبلی میں جو کمپوزیشن ہے سیٹس کی، اور سینٹ میں تو ایکولی ہے، لیکن پنجاب کی بڑی امپورٹنس ہے نیشنل اسمبلی میں، اور ایز اے پروونس بھی پنجاب کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو پنجاب جیتا ہے وہ پورا پاکستان جیتا ہے. 85 سے پی ایم ایل این نے کسی جماعت کو، پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کیا، یہاں سے پی ایم ایل کیو کو ناک آؤٹ کیا، پی ایم ایل جنیجو کو ناک آؤٹ کیا، مطلب حامد ناصر چٹھا اور محمد خان جنیجو، میاں منظور وٹو، سردار عارف نقئی، اور پیپلز پارٹی کے وہ تمام نام. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں بڑے بڑے نام تھے، چودھری اعتزاز احسن، جہانگیر بدر. نون لیگ نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا. تحریک انصاف پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ووٹ سے، اسٹریٹ پار سے، نوجوانوں کی اسٹینڈنگ سے، ہر شعبہ زندگی کے ساتھ سے نون لیگ کو ووٹوں سے شکست دی 8 فروری کو. کوئی مانے نہ مانے، وہ نجی محفلوں میں مانتے ہیں ہمارے ساتھ، ہر شخص کو پتہ ہے. ہم ٹی وی اسکرین پر اس مائک کے سامنے جو مرضی کہیں، ووٹ تحریک انصاف کو ڈلا ہے، اور ان گنت لاتعداد ووٹ کاسٹ ہوا 8 فروری کو. ایک چیز واضح ہو گئی، ڈفرنٹ کمپوننٹس بنائے گئے، ڈفرنٹ بیانیے بنائے گئے تحریک انصاف کو انڈرمائن کرنے کے لیے، خان صاحب کو دیوار سے لگانے کے لیے. کوئی فارمولہ کامیاب. لیکن آپ نے ان کو پنجاب سے وائپ آؤٹ کیا، آپ نے بتایا جیسے کہ پنجاب میں آپ نے ان کو شکست دی، لیکن اسی پنجاب کے اندر جب خان صاحب کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے کال دی جاتی ہے کہ بھائی پہنچیں اسلام آباد، تو پنجاب کی قیادت کدھر ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب کے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ. کیوں نہیں پہنچے؟ کے پی کا پورا صوبہ انہوں نے وہاں پر بلا لیا، لیکن پارٹی کے اندر پنجاب میں تو ایشو چل رہا ہے. علی آپ صرف ایف آئی آرز منگوا لیں 1 سال کی، پچھلے 2 سال کی ایف آئی آرز منگوا لیں پنجاب میں، جو کرائم کے علاوہ. اچھا، 2 طرح کے کرائم ہے نا، ایک تو جو جرائم چل رہے ہیں معاشرے میں، جو سیاسی افراد پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. جتنی پنجاب میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں، پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں سیاسی لوگوں میں اتنی ایف آئی آرز نہیں ہوئی. پنجاب میں تو ماشاء اللہ سے بھی برے حالات ہیں. میں ایک ایسے حلقہ انتخاب سے ہوں جہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پالیٹکس ہوتی ہے. ملتان کا اندرون شہر ہے، حرم گیٹ، بوئڈ گیٹ، پاک گیٹ، چوک شہیداں ہے، حیدر پورہ، ممتاز آباد اور شریف پورہ، منظور آباد، جہاں لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بلیو کریں، جیسے ہی احتجاج کی کال آتی ہے، کرفیو کا سماں ہوتا ہے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے. دیکھیں، آپ تمام لاز پڑھ لیں، شریعہ لا پڑھ لیں، آپ ماڈرن ورلڈ کے لاز پڑھ لیں، جرم ہونے کے بعد، کرائم ہونے کے بعد مقدمے کا اعتراض ہوتا ہے. یہاں سینکڑوں ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی پلاننگ ہو رہی تھی. ابھی احتجاج کی کال آئی ہے سے 20 جنوری کی. یہ 15 جنوری کو وہاں 144 امپوز کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. چونکہ پنجاب کا جو وہ کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں وہ خود سے گرفتاریاں دے دیتے ہیں، کچھ آ نہیں پاتے. میں آپ کو گزارش they have excuses. No, not at all, not at all. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا جی، جو اس چکی میں پیسے گئے ہیں، جو اس ساری تپسیا کو برداشت کر چکے ہیں، جو اس سارے سسٹم میں نکل کے یا موجود ہیں جیلوں میں یا باہر آ گئے، ان میں میری اپنی رائے ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان سے مخلص نہ ہو، جو اس کاز سے مخلص نہ ہو. دیکھیں، عمران خان ایک فرد ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اصل میں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں اصل میں سوال بہت زیادہ ہے ندیم صاحب، میں نے اس لیے آپ سے کوئکلی ذرا چیزوں کو اور ڈسکس کریں تاکہ ہم سب کچھ کور کریں اور آپ کا فائدہ اٹھائیں موضوع کا. جی ویلکم سر. سوال یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب کے جو آپ ڈائی ہارڈ فین ہے، کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں تحریک انصاف کے اندر، جو کارکنان ہیں، جو ان کے لورز ہیں، وہ پہنچتے ہیں، وہ موقع پر جاتے ہیں، جہاں پر کال دی جاتی ہے وہاں پر آتے ہیں. لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ لیڈرشپ کا فقدان رہا، وہاں پر پہنچ نہیں پائے، یا واٹ ایور دا ایشو واز. کارکن آپ کو نہیں لگتا اس سے مایوس ہوتا ہے؟ پہلے بھی کال دی گئی تھی، پھر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا تو کارکنان کہتے ہیں کہ ہم تو آ جاتے ہیں، پھر یہ جو ہمیں بلاتے ہیں خود کہاں پہ ہوتے ہیں؟ علی مجھے ایک منٹ دیجیے گا، صرف 60 سیکنڈ. میں نے پہلے اس کا آنسر کیا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ صرف ایف آئی آر سے پنجاب کی نکلوا لیں. سر پنجاب چھوڑ دیں، بشرا بی بی کے بارے میں بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ لیڈ کر رہی تھیں، وہ خطاب بھی کر رہی تھیں بار بار. اس کے بعد پھر علی میر گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا. اب جو ریسنٹلی 26 کو بھی ہوا، کارکنان تو وہاں پر تھے، کھڑے ہوئے تھے. اچھا، میں پہلے پنجاب کی بات کر دوں. پنجاب ہر طرح سے خان صاحب کے ساتھ ہے. پنجاب نے 8 فروری کو ثابت کیا، پنجاب نے 24 نومبر کو ثابت کیا. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. ایک، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ سارا کنٹرول ہے. آپ نے دیکھا جب ہم 24 نومبر کی ہماری موومنٹ شروع ہوئی ہے پشاور سے اور پنجاب کے مختلف شہروں سے، 3 دن ایک نیوز نہیں تھی. اور 26 نومبر کی رات سے
جب وہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے, ایک بدترین فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو اب موت کا خوف دے کے ڈرایا جائے. اس کے بعد پورا ایک ہفتہ ایپیسوڈ چلتے رہے, تحریک انصاف میں فلاں نہیں پہنچا, سب لوگ موجود تھے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے 2 درجن سے زیادہ FIRs ہوئی ہیں 24 نومبر سے لے کر اور 26 نومبر تک. ان میں 70-80 کے قریب MPAs ہیں اور 60-70 کے قریب MNAs ہیں, پنجاب کے علاوہ KPK کے علاوہ. تو کیا وجہ, جب وہ وہاں موجود نہیں تھے تو پھر وہ FIRs کیسے ہو گئی؟ جب آپ میڈیا میں دکھا ہی نہیں سکتے کچھ تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہر شخص نے اپنا رول پلے کیا. ہاں اس پہ کچھ لوگ ہیں جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں, لوگوں نے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں. دیکھیں یہ پہلا موقع ہے کہ پولیٹیکل اپوننٹس کے گھروں کو مسمار کیا گیا, ان کے بزنسز تباہ و برباد کیے گئے, ان کو ذہنی مریض بنایا گیا. اور میں نہیں سمجھتا یہ کسی نے کیا ہے, یہ موجودہ حکمرانوں نے کیا ہے. لوگ کہتے ہوں گے فلاں, میں سمجھتا ہوں میرے گھر اگر ایک پولیس کا افسر CPO رینک کا, DPO رینک کا, SP رینک کا, میں مثال دے رہا ہوں, اگر وہ اپنی پوری غرض کے ساتھ اور فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو میرے گھر پر حملہ حکومت کروا رہی ہے. تو میں بالکل اپنے کارکنوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنی لیڈرشپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس میڈیا جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, یہ اس کا حصہ ہے. کہ خان صاحب کو کوئی آفر ہوئی ہے کوئی کہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا زمان پارک کے کچھ طرح کی چیز ہے, ریئلٹی ہے اس میں؟ دیکھیں یہ اس پہ بالکل ریئلٹی ہے. اچھا, جب خان صاحب نے کہا تو اس بالکل سچ ہوگا. آپ کو ایک چیز بتا دوں, جتنے بھی فیصلہ ساز اس حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں اور وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور زبردستی ایک